السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، جو عظمت کے اعتبار سے اور شان کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اگرچہ اگر ہم کہیں قرآن مجید کے اندر وہ کون سی آیت ہے جو سب سے لمبی ہے، تو وہ دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین۔ لیکن اگر ہم بات کریں عظمت کی، تو پھر یہ آیت ہے جو آیت الکرسی ہے۔ اس میں ایک دعویٰ ہے اور اس دعوے کے اوپر جو ہیں وہ 11 دلائل ہیں۔ ایک دعویٰ ہے، دعویٰ کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اس کے اوپر 11 دلائل ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کا نام ضمائر کے ساتھ یا نام کے ساتھ یہ 16 بار آیا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن کہا، ابو منذر، کیا تجھے پتہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے عظمت والی جو آیت ہے، عظیم آیت، وہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا، جی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ سوال کیا، انہوں نے پھر وہی جواب دیا۔ تو دوبارہ سوال کے بعد تو پھر انہوں نے کہا بھی وہ یہ آیت ہے جو آیت الکرسی پڑھی، تو نبی علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، تو نے بالکل درست کہا، آپ کا علم آپ کو مبارک ہو۔ تو یہ عظمت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی اور عظیم جو ہے وہ آیت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آیت التوحید بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے وہ تفصیل کے جانے وہ بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے اس آیت کو بہت سے موقعوں پر پڑھنا سنت ہے اور اس کی تعلیم بھی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا صدقہ فطر کے اناج پر، تو اس کو اناج کو اٹھانے کے لیے شیطان ابلیس آیا، روپ تبدیل کر کے پہلے دن آیا، پکڑ لیا، چھوڑ دیا۔ طویل واقعہ ہے۔ تو جب تیسرا دن تھا، آخری دن تھا، تو انہوں نے کہا بھی اب تو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا بھی چھوڑ دے، تجھے ایسی بات بتاؤں گا کہ چور چوری نہیں کر سکے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ وہ تو یہ پڑھ لیا کر آیت الکرسی، سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کر، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگ جائے گی کہ شیطان تیرے قریب نہیں آ سکے گا۔ جب یہ طویل واقعہ سارا انہوں نے نبی علیہ السلام سے بیان کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تھا جھوٹا، لیکن اس نے جو بات کی نا وہ بالکل سچ کی ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحیح بات جو ہے وہ کسی کی بھی لے لینی چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، اور غلط بات وہ کسی کی بھی نہیں لینی۔ چاہے احترام، کسی اپنے بزرگ کا احترام بالکل کرنا چاہیے، وہ اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کی وہ بات ماننی ہے بزرگ کی، کسی کی بھی جو سچی ہے، جو حق ہے، جو بالکل صداقت پر مبنی، وہ مانیں گے، بالکل مانیں گے۔ لیکن اگر اس کی بات وہ
کسی وجہ سے مناسب نہیں ہے، سچ ہی نہیں ہے، تو ہم نہیں مانیں گے۔ یہاں سچ کس کا مانا گیا ہے؟ شیطان ابلیس کا، کیونکہ وہ سچی بات کی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سونے سے پہلے اس کو پڑھتے، اور حکم ہے کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس طرح ہر نماز کے بعد، نماز فرض ادا کرنے کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص پڑھتا ہے اس کو ہر نماز کے بعد، لم یمنعہ من دخول جنہ الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے صرف ایک چیز روکے ہوئے، اور وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ جو ہی وہ مرے گا کہاں جائے گا؟ وہ انشاءاللہ جنت کے اندر جائے گا۔ وہ پڑھتا کیا تھا؟ وہ باقاعدگی کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ آیت الکرسی اس کو صبح اور شام کے جو اذکار ہیں ان کے اندر بھی اس کو پڑھنا مسنون ہے، یعنی صبح اور شام اس کو پڑھا، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا، سونے سے پہلے اس کو پڑھا۔ تو اتنی بار پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بار بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں، اللہ تعالیٰ کے جو کمالات ہیں، وہ بار بار بندے کی زبان سے وہ ادا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کوئی بندہ اپنے رب کی کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کی اسی قدر زیادہ سے زیادہ مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے آیت الکرسی خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یہ زبانی یاد کروائیں، ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ باقی من جملہ دعاؤں کے ساتھ، صورتوں کے ساتھ آیت الکرسی ہر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کم از کم یہ ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے، تاکہ وہ اس کے فضائل سے اور اس کے ثمرات سے اور اس کے جو فوائد ہیں اور اس کا جو پڑھنے کا ثواب ہے اور جو اجر ہے وہ مکمل طور پر حاصل کرے، اور اللہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سرخرو کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔